صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدر محترم برادران اسلام، جامع مسجد عمر میں ہم سب اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی نہایت ہی عرفہ اور اعلیٰ رحمتوں اور برکتوں سے معمور محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میلاد شریف کی اس مبارک محفل کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس جامع مسجد کی انتظامیہ، اس کے نمازی امام و خطیب اور جملہ حاضرین محفل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان سب حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی پیاری اور خوبصورت ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی محفل کا اہتمام کیا۔ میرے انتہائی مہربان کرم فرما گرامی قدر جناب حاجی عبدالستار صاحب نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے وعدہ کر لیا۔ سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا نے مجھے وعدے کے مطابق اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ
میں حاجی عبدالستار صاحب، ان کی تمام انتظامیہ کے ساتھیوں، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس محفل میں حاضر ہونے کے لیے حکم دیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ تک منتقل کر سکوں۔ جو حضرات میرے بیانات اور میری تقریریں اور میرے درس سنتے رہتے ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی گفتگو میں، اپنے بیان میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ٹھوس دلائل کی بنیاد پر آپ تک دین کی باتیں پہنچاؤں، اور ہمارا ان محفلوں کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور آپ سب حضرات اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ہمیں کلمہ نصیب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا اور بنیادی مقصد ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جو ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کو 2 درجات عطا فرمائے ہیں، حضور کو جو رفعتیں عطا کی ہیں، ان کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اس لیے میں نے ایک ہی عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ اگر مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات کو میں شروع کروں تو کوئی بات بھی آپ پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے اور وہ بات مکمل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ محفل یا جلسہ جو ہوتا ہے اس میں وقت محدود ہوتا ہے، تو اس محدود وقت میں اگر چند باتیں ہم دین کی سیکھ لیں اور سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے احوال اور ہمارے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ بہت کافی ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے اور تمہیدی گفتگو کے میں اسی آیت کریمہ پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جس آیت مقدسہ کی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ جو ہے، سب سے چھوٹی سورت پورے قرآن مجید میں، وہ سورہ الکوثر ہے۔ کون کی سورت؟ سارے بولیں کون سی سورت؟ الکوثر سورہ جو ہے یہ سب سے مختصر ترین سورہ ہے، اور اس پوری سورت کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں۔ پوری سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ ان میں سے میں نے پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، اور میرا سارا بیان، میرا سارا گفتگو کا سلسلہ اسی ایک آیت کریمہ پر ہوگا، اور اسی آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے پھر میں کچھ احادیث مبارکہ تفسیری نکات میں آئیں گی
اور وہ حدیثیں بھی آپ کو سناتا جاؤں گا، لیکن یہ بات پہلے نوٹ کر لیں کہ رب کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی شخص ان شانوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور کی وہ شانیں گن نہیں سکتا۔ حضور کو رب نے جو عزتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو کوئی تول نہیں سکتا، ان کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام کو ان گنت شانیں عطا فرمائی، ان گنت شانیں عطا فرمائی، اور ان شانوں کا نہ کوئی کما حقہ ادراک کر سکتا ہے، نہ ان شانوں کا کما حقہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی ان شانوں کو کما حقہ کوئی ان کا ادراک، ان کا احاطہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ ہر شان رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو وراء الورا عطا فرمائی۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کو میرے رب کریم نے جو عظمتیں، جو شانیں، جو کمالات، جو تصرفات، معجزات اور اختیارات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے تصرفات، وہ سب کے سب اختیارات، وہ سب شانیں بے نیاز رب نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دی ہے۔ حضور کی ذات میں ان تمام شانوں کو جمع کر دیا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سب کمالات کے حضور جامع ہیں۔ بلکہ حضرت جبریل امین سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے جبریل، تم 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس گئے، تمہارا واسطہ، تمہارا رابطہ، تمہارا تعلق 1,24,000 نبیوں سے رہا، تم رسولوں کے پاس جاتے رہے، پیغمبروں کے پاس جاتے رہے، وہی لے کر نبیوں کے پاس جاتے رہے، سب نبیوں کو تم نے دیکھا ہے، بھالا ہے، بتاؤ ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور نے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو نے تو 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا۔ تو جبریل امین نے کیا کہا؟ آفاقہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام، بس یار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے کون؟ جبریل امین۔ سدرا والا کون ہے؟ اور یہی جو جبریل نے جواب دیا ہے نا، میرے امام نے اپنے کلام میں اسے بیان کیا ہے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ عقیدہ ہے۔
جتنے مرضی کوئی دعوے کرتا رہے کہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی حضور کو مانتا ہوں، بھائی ماننے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب یہ عقیدہ ہو، جب یہ عقیدہ ہو اس نے ماننے کا حق ادا کیا۔ اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ جبریل امین کا عقیدہ۔ بیٹا ذرا کو بند کر دو، سادہ چلاؤ۔ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ دیکھیے کتنے لطف کی بات ہے۔ جس آقا کریم کا میلاد منایا نا، ان کے بارے میں سوچ کیا ہونی چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ماننے کو تو سبھی دعوے کرتے جا رہے ہیں، ماننے کو تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، میں بھی حضور کو مانتا ہوں، ہم بھی حضور کو مانتے ہیں، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جس کا عقیدہ جبریل کے عقیدے سے ملے گا، جس کا عقیدہ جبریل کے عقیدے سے ملے گا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا، وہ اپنے دعوے میں۔ اور جبریل کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جیسے کائنات میں دوسرا خدا کوئی نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے کائنات میں دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، عقائد اور اعمال، عقائد اور عقیدہ اور عمل۔ بھائی عقیدہ بھی بہت عرفہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، اور عمل بھی بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر بات بنے گی۔ عقیدہ بھی بے مثال ہو، عمل بھی بے مثال ہو، بات تو پھر بنے گی۔ ایمان سے بتاؤ کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ تجھے ایک نے ایک بنایا، اور یہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ، انہوں نے تو وہ عقیدہ دیا ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی ترجمانی کی ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے کیا عقیدہ ہے، یہ فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسان نے اسی عقیدے کی تائید کی، جو عقیدہ جبریل امین کا ہے، اسی عقیدے کی تائید حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کر رہے ہیں۔ اس عقیدے کی تائید کہاں کی اور کب کی؟ حضرت حسان نے اس عقیدے کی تائید اور توثیق کب اور کہاں کی؟ مسجد نبوی میں، مسجد حضور کی موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں، مسجد نبوی میں، صحابہ کے بھرے مجمع میں۔ یہ اس وقت تائید کی تھی جب حضرت حسان نے نبی پاک کی موجودگی میں مسجد نبوی میں حضور کا میلاد بیان کیا تھا۔ حضور کا آج جامع مسجد عمر میں ہم سب اپنے آقا کے میلاد کی محفل میں حاضری دے رہے ہیں۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں، صحابہ کے بڑے مجمع میں، شاعر دربار رسالت حضرت حسان نے میرے نبی پاک کا میلاد بیان کیا، اور اس میلاد بیان کرتے ہوئے وہ عقیدہ حضور کے سامنے بیان کیا جو عقیدہ
فرشتوں کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو نبی پاک کی موجودگی میں حضرت حسان نے بیان کیا۔ آپ بھی سنیے، یہ ہے میلاد۔ یہ سوال بڑے شد و مد سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے کی کچھ باتیں سیکھو، کچھ سمجھو۔ آپ سے اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو میلاد جامع مسجد عمر میں کر رہے ہیں آپ، کیا صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ تو پھر سنو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، حضور کی موجودگی میں مسجد نبی میں صحابہ کے بڑے مجمع میں حسان بن ثابت نے میرے نبی کریم کا میلاد بیان کیا۔ آپ سننا چاہتے ہیں وہ میلاد جو حسان بن ثابت نے بیان کیا تھا؟ جو سننا چاہتا ہے وہ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر محبت سے کہہ دیں۔ لو سنیے، سر دھنیے، ایمانوں کو جلا بخشیے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، روح میں تازگی آ جائے، دل مسرور ہو جائے، چہرے پہ رونقیاں آ جائیں۔ یہ وہ میلاد ہے جو حضور کا صحابی حضور کی موجودگی میں مسجد نبی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ میلاد شریف سن کر پھر اپنے دل سے پوچھیں اور سوچیں کہ یہ حضور کا میلاد نہیں بیان ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ پھر مجھے بتائیں، یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سنیے جو میلاد پڑھا گیا، کمال مقام تھا، حسان کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے، میلاد پڑھنے والے کو ممبر پہ بٹھایا ہے، اور جن کا میلاد پڑھا جا رہا ہے وہ صحابہ کے مجمع میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت حسان نے کہا تھا کہ حضور میری اوقات نہیں، میری مجال نہیں، میں اوپر بیٹھوں، آپ تو نیچے بیٹھے ہیں صحابہ کے مجمع میں۔ میرے آقا نے پسند فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک ضابطہ طے پا جائے کہ جو میلاد بیان کرے گا اس کو حضرت حسان کی سنت کا ثواب ملے گا، اور جو میلاد سن کر جھوم جھوم کر میلاد سنے گا اس کو مدینے والے کی سنت کا ثواب ملے گا۔ میلاد بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور جھوم جھوم کر میلاد سن کر خوش ہونا یہ خود مدینے والے میلاد والے آقا کی سنت ہے۔ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کے صحابہ نے کیا، حضور کے، اور کہاں کیا؟ مسجد نبوی شریف۔ سنیے اب وہ میلاد جو حسان نے بیان کیا، صحابی رسول نے جو میلاد بیان کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اچھا، اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو بے ساختہ آپ کی زبان پر سبحان اللہ کے کلمات جاری ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ لفظ بتا رہے ہیں، یہ لفظ بتا رہے ہیں، نہ کوئی تشریح کی ضرورت، نہ اس بات کو کھولنے کی ضرورت، لفظ بتا رہے ہیں، لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابی رسول میرے آقا کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ سنیے ترجمہ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی آنکھ دیکھے کیسے جب ہے ہی کوئی نہیں؟ حضور سے زیادہ حسین ہے ہی کوئی نہیں، تو آنکھ دیکھے کیسے
یہ عقیدہ ہے مدینے والے آقا کے صحابہ کا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے مدینے والے آقا آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اس شعر کے دوسرے مصرے میں میلاد ہے. اس شعر کے دوسرے مصرے میں میلاد ہے. سنیے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کسی ماں نے. پھر اپنا عقیدہ ٹیسٹ کر. لیبارٹری میں بڑے ٹیسٹ کراتا ہے، وہ عقیدہ بھی تو ٹیسٹ کرنا. عقیدہ بھی ٹیسٹ کر. تیرا عقیدہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا؟ تیرا وہ عقیدہ ہے جو حضور کی موجودگی میں مسجد نبی میں حضور کے سامنے پڑھا گیا؟ صحابی کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ تواڈے جہا سونا تے جمال والا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں. ماں نے اے جمنا تے جنم تے برتھ تے پیدائش تے میلاد تے ولادت انہاں سارے دا کوئی معنی ہے. انگریزی وچ برتھ آکھ دین، ہندی وچ جنم آکھ دین ہے جی، تے فارسی وچ اردو وچ ولادت پیدائش، عربی وچ میلاد. یہ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے کہ آپ سے زیادہ جمال والا تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ تو حضور کا میلاد ہے جو حضور کی موجودگی میں پڑھا گیا. اور پھر دیکھیے جو جبریل نے بات کی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عقیدہ صحابہ کا ہے، جبریل کا عقیدہ وہ، جو جبریل کا عقیدہ وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور وہی عقیدہ مسجد عمر والوں کا ہے. وہی عقیدہ مسجد عمر والوں کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے. کوئی نیا عقیدہ نہیں گھڑا مسجد عمر والوں نے. ان کا عقیدہ وہ ہے جو ملائکہ کا عقیدہ ہے. ان کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. دیکھیے عقیدہ کیا ہے. حسان حضور کی موجودگی میں پڑھتے. خلقت مبرأ من كل عیب، خلقت مبرأ من كل عیب. یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. ہر عیب سے. وہ صحابہ کا عقیدہ ہے جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے، بے نیاز رب نے اس نبی کریم کو بے عیب بنایا ہے. حضور کو بے عیب ماننا، حضور کو. پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ کہتے ہیں میں حضور کو مانتا ہوں. وہ جی اسی بھی مننے ہیں نبی پاک، ساڑی بھی مسیح ہے، اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں. میں نے پھر چیک کرنا ہے کہ حضور کو بے عیب مانتا ہے یا نہیں مانتا. بے عیب مانتا ہے یا نہیں مانتا. جو رسول اللہ کو بے عیب مانے تو یہ تو حسان اعلان کر رہا ہے خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. ہر عیب سے پاک بنایا. اور دیکھو صحابہ کا عقیدہ کتنا رفع والا ہے. اپنے عقیدے چیک کیا کرو. صحابہ کی باتیں سن کے عقیدے کو ساتھ چیک کرو کہ یہ عقیدہ ان کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ فکر کر میرے یار، کچھ سوچ. تو پھر غلط راستے پہ جا رہا ہے. تو بھٹک گیا ہے یا تجھے بھٹکا دیا گیا ہے. دیکھیے عقیدہ کیا ہے. حسان حضور کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے عرش والے رب نے ہر انسان کو اپنی مرضی سے بنایا ہے.
اور اے مدینے والے آقا ایسے لگتا ہے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضور ایسے لگتا ہے کہ عرش والے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. بھائی عقیدہ تو یہ ہے صحابہ کا کہ حضور کیا ہے؟ بے عیب. حضور آواز نہیں آئی؟ جس کا عقیدہ ہے وہ تو بولے. دوسروں کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہم یہ کہتے جس کا عقیدہ ہے وہ تو میرا ساتھ دے. ہمارے نبی پاک کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ اچھا بے عیب ہیں. بے عیب ہیں تو تجھ میں اور مجھ میں سینکڑوں عیب ہیں، بیسیوں عیب ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جس آقا کا کلمہ پڑا ہے عرش والے رب نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا. بے عیب. تو ہم پھر چیک کریں گے، دیکھیں گے یہ بے عیب بھی مانتا ہے، حضور کو نہیں مانتا. جب ہم نے چیک کیا تو پتہ کیا آواز آئی؟ جب ہم نے چیک کیا کہ یہ حضور کو بے عیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ کہتے نبی بھی بندہ میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ میں بھی بندہ، نبی بھی انسان میں بھی انسان. ایک تو ایسے حضرت صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میریاں بھی دو اکھاں نبی دیاں بھی دو اکھاں، میرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ، میں بھی کھاندہ نبی بھی کھاندہ، میں بھی شادی کی تھی نبی بھی شادی کی تھی، میری بھی اولاد نبی نے بھی اولاد. تو وہ کہندا دیکھو جی نبی ساڑھے ورگا ہی ہے نا. لیکن صحابہ کا عقیدہ سنو، ان کا عقیدہ کیا؟ ان کا عقیدہ پہلے سن لو کیا ہے، پھر میں وضاحت کرتا ہوں. صحابہ کا عقیدہ تھا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. طبیعت مننے تے پڑھ لو. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. عقیدہ یہ ہے کہ حضور آپ جیسا خدا کی خدائی میں آپ جیسا نہ ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک آمنہ کے لال جیسا کوئی ہو سکتا ہے. تیرا میرا پسینہ متعفن ہے. جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے ان کا پسینہ خوشبودار ہے. یہ کہتے جی میں بھی بندہ وہ بھی بندہ. تو وہ بندہ ہے تیری بیوی نفرت کرے، وہ سارا دن دکان تے رہے ہو، تواڈے کپڑے وچوں سمیل لاؤندی پسینے دی، میں کپڑے استری کر دینی ہیں، نہا لو تو کپڑے چینج کر لو. بھئی ہم وہ بندے ہیں ہمارا پسینہ متعفن. بڑا جگری یار بھی ہو کہندا یار تو نہایا نہیں آج، تیرے کو پسینے دی سمیل لاؤندی. سون بھادروں دے مہینے وچ خاص طور تے دیہڑی 4 واری نہانا پیندا، 2-3 واری کپڑے بدلنے پیندے. امام صاحب ہر نماز ویلے کپڑے بدل کے آؤندے نو، آندے میں مصلی تے کھلونا نبی پاک صاف ستھرا ہو کے کھلونا ہے. بھئی ہم وہ بندے ہیں کہ سمیل آتی ہے پسینوں سے. کیا رسول اللہ کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھو گے؟ جی میں بھی بندہ جی وہ بھی بندے. شرم نہیں آنی، شرم آنی چاہیے. وہ اقبال سے پوچھ لیتے، ڈاکٹر اقبال سے پوچھ لیتے کہ ہم بھی بندے نبی بھی بندہ، ہم بھی عبد نبی بھی عبد. اقبال نے پتہ ہے کیا کہا؟ اقبال نے کہا ہوش کرو عبد دیگر. کسی نے فتویٰ لگانا ہے پھر اقبال پہ لگانا. میں تو صرف اقبال کی بات منتقل کر رہا ہوں، ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ تک، منتقل کر رہا ہوں. اقبال یہ کہتا ہے
اب پھر مجھ پہ فتویٰ نہیں لگے گا، میں جس کا قول بتا رہا ہوں پھر اس پہ زیادہ آئے گا۔ اقبال کا وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ کے عاشقوں کا عقیدہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد اور ہے عبد ہو، عبد اور ہے اور عبد ہو، ہم جتنے بیٹھے ہم سب عبد ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ اور میرے آقا عبد ہو۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، سارے بولیں بھائی تو اور میں، پیر ہو، عالم ہو، حضرت صاحب ہو، قاری صاحب ہو، استاد صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، سب عبد ہیں، لیکن ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا بات سمجھنے کے لیے، ہم عبد محض ہیں، عبد، ہم محض بندے ہیں، عبد ہیں، اور مدینے والے آقا عبد ہو ہیں۔ اقبال نے یہ نقطہ سمجھایا، اقبال نے کہا دنیا والوں عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ بھئی ہم عبد محض ہیں، حضور عبد ہو ہیں، ہمارا پسینہ متعفن ہے، عبد محض کا پسینہ متعفن ہے اور عبد ہو کا پسینہ خوشبودار ہے، حضور کا پسینہ خوشبودار۔ ام سلیم حضور کی صحابیہ نے نبی پاک کی دعوت کی، حضور کی دعوت کی نا، تو چمڑے کا بستر ہوتا تھا اس زمانے میں، بہترین بستر چمڑے کا بستر ہوتا تھا، تو پرونا کار آ جائے نا تو پھر سونا بسترا پیٹی وچوں کڈ کے دیندیاں چنگیاں بیویاں، وہ آندیاں تواڈے پرونے آئے نے، تواڈی عزت ہونی، انہیں 50 بندے نو جا کے دسنا ہے مینوں گندا بسترا دیتا ہے، سرانا بھی میلا سی، کپڑے چنگے ہون، کھانا چنگے طریقے، دال پاویں پکائی ہوئے نا، برتن سونے بنا پھبا کے اتنے کپڑا دے کے چک کے لے آئے گا، 50 بندے نو جا کے دسے گا، آکھے گا حاجی صاحب نے میری بڑی عزت کی تھی، چودھری صاحب نے میری بڑی عزت کی تھی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ ام سلیم کے گھر میرے آقا مہمان ہیں، ام سلیم میزبان ہے۔ جو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرا یہ ذوق یہ کہتا ہے، کتاب میں نہیں لکھا، میرا ذوق کہتا ہے، چونکہ صحابیہ تھی نا، انہیں چون کے جڑا سب تو سونا بسترا سی نا وہ بچھایا ہے۔ میرے ویڑے وہ ہے جدا میں کلمہ پڑھیا ہے، محمد عربی آئے نے، بستر بچھایا ہے نا، دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹنا یہ حضور کی سنت ہے، اسے کہتے قیلولہ۔ کیا کہتے؟ قیلولہ، دوپہر کا کھانا کھا کے سونا۔ سونا سے مراد نہیں کہ نیندر پوری کرنا 2 گھنٹے، بزرگوں نے لکھا ہے اگر 5 منٹ بھی لیٹ گیا، 4 منٹ بھی لیٹ گیا نا کھانا کھا کے، سنت پوری ہو جائے گی۔ بستر پہ حضور آرام فرما ہے، گرمی کا موسم تھا، اے سی تو تھے نہیں، آپ کی مسجد میں تو اے سی لگے ہیں، پھر بھی ہم نماز ہم پہ بھاری ہے، ٹھنڈا ماحول، حاجی صاحب نے انتظامیہ نے اے سی لگوائے ہیں کہ آؤ تو انہوں ٹھنڈا ماحول دینے تو ٹھنڈے ماحول میں نماز پڑھو۔ شدید گرمی، حضور کو پسینہ آیا، یہ اسے کہتے ہیں کلائی، سرکار کی کلائی مبارک پہ پسینہ آیا، تو ام سلیم ایک شیشی میں حضور کا پسینہ نچوڑ رہی تھی۔ یہ کہتا ہے میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ، وہ پسینہ نچو۔ حضور نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہ حضور اللہ نے آپ کے پسینے کو بنایا خوشبودار، پسینے کو بنایا ہے۔ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، چند دنوں کے بعد میں تھی ویانی وہ دی شادی ہے، تو ساڑھے عرباں وچ رواج ہے بے تھی نو جدو رخصت کرید ہے انہوں خوشبو لائی دی ہے، نال توفے وچ بھی خوشبو دئی دی، آلہ تو آلہ عطر دئی دا، عرباں وچ عطر دا بڑا رواج ہے۔ مدینہ شریف جاؤ نا
تو وڈیاں وڈیاں دکاناں عطر دیاں. اتنے کھجور والی مسجد اگے ایک بھائی عطر ویچتا سی. میں کہ کنے دی شیشی؟ آندا جی 50 روپے دی. یہ مینوں آندا 50 دی شیشی عطر والی. مدینے شریف پوچھا میں، وہ مینوں کہن لگا جی یہ پاکستانی 6000 دی بڑھتی. میں کہ ساڈے تو اتنے 50 روپے دی دینا. وہ آندا وہ عطر بھی یہ وجہ ہی ہونا. انہیں کہا ایک بڑی چیک سے کرو. یہ وہ عطر ہے جڑے عربی لوگ لاندے ہیں، نفیس عطر. حضور ہمارا رواج ہے. تو میں سوچیا بھی تھی ویانی ہے، تہاڈا پسینہ رب نے بنایا خوشبودار، تے کیوں نہ تہاڈا پسینہ شیشی بھی جمع کراں، تے جدو تھی نو ویاواں گی، رخصت کراں گی، کرو ٹوراں گی، تہاڈا پسینہ لاواں گی، تے انہوں تحفے وچ پسینے والی شیشی تحفہ دے دیاں گی. اچھا مینوں یہ دسو، قرآن دی کسی آیت چ لکھے ہے حضور آرام فرماؤ پسینہ آوے تے شیشی چ پاؤ؟ جنہیں پڑھیا میرا خیال وہ خاموش نے. میں نے بھی دسو کیڑا سپارہ آئے تھے؟ بولے نہیں تسی. قرآن چ کدرے؟ سارے بولو قرآن کدرے نہیں. رب نے فرمایا نہیں کدرے کہ میرا محبوب آرام فرما ہوئے پسینہ شیشیاں وچ پاؤ. قرآن چ کوئی نہیں. کوئی ایک ضعیف حدیث لے آ، ضعیف حدیث منہ منگیا انعام میرے کو لے. اس مسجد انتظامیہ زامن ہے، وہ ضعیف حدیث لیا آؤ خواہ میروں کدھر نبی پاک نے فرمایا ہوئے میرا پسینہ آیا ہوئے تو شیشیاں چ پا لیا کرو. نہ نبی پاک نے فرمایا نہ رب نے قرآن ہی فرمایا. پر حضور دی صحابیہ نے کام کیتا یا نہیں کیتا؟ تے بغیر دلیل دے کیتا. کسے پوچھیا بھی ام سلیم میں جڑا کام کرنی ہے قرآن دی کیڑی آیت چلی ہے؟ قرآن میں ہے پسینہ جمع کرو، تو کیوں کرنی ہے؟ صدیق اکبر نے پسینہ جمع کیتا ہے، تو کیوں کرنی ہے؟ کیسی عجیب عجیب دلیلیں باتیں کرتے ہیں حضور کے سامنے کہ چلو ایک ضعیف حدیث لیا منہ منگیا انعام میں دیاں گا تینوں. سرکار نے روکیا ہوئے بے ام سلیم میں تو بڑا غلط کام کیتا ہے، نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ. نہ قرآن وچ تو پٹھا کام کرنی ہے جیڑا نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ، نہ صدیق نے کیتا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے. تو یہ کام کرنی یہ بڑا پٹھا کام ہے تے غلط کام ہے، بعد آ جا. نا جدو تی ویائی نا تو سرکار دا پسینہ لایا نا، ووٹی نو پسینہ لا کے ٹوریا کرو. جا سیرت دیاں کتاباں پڑھ، اونا دے گھر جڑی اولاد جمی سی اونا دے وچوں اولاد دے جسم وچوں نبی پاک دے پسینے دی خوشبو آؤندی. پھر سجنا آ جا ساڈا رفیق سفر بن جا، آواز نہ آواز ملا. ای دعوت میں دن رات لے کے گلیاں بازاراں بھی پھر رہے ہیں. آؤ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. دنیا والے ہو عبد ہو رہے عبدہو ہو رہے. صرف اس ووٹی دی جڑی اولاد ہوئی نا او دے چو صرف پسینے حضور دے پسینے دی خوشبو نہیں سی آندی. 10 پشتاں تک 10 پشتاں تک انہاں دی نسل وچ حضور دے پسینے دیاں برکتاں ویکھ او ویکھ جنہاں دا کلمہ پڑھی ایڈی اونچی ذات محمد پاک دی. اسے واسطے سے اسی آنے ہیں محمد ہمارے، آواز نہیں آئی محمد ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. 10 پشتہ تھا. بات زیادہ طویل نہ ہو جائے. جڑا بندہ انہوں دا پرانا آندا سی نا ملن، میں بھی جدو آیا نا پہلی دفعہ مسجد عمر وچ تے 3 گلیاں میں پھریا، کدی انہوں پوچھ کدی انہوں پوچھ. مسجد عمر بورڈ ادو نہیں سی لگا. کوئی آکھے جی ادھر جاؤ، کوئی آکھے ادھر جاؤ. یہ جو جن کے گھر میں حضور کے پسینے والی شیشی تھی انہاں دے پرونے آندے سن، وہ مدینے شریف آندے سن پرونے انہاں دے باہروں تے پوچھتے سن اساں فلانے دے گھر جانا، نام لیندے سن.
تو آدھے سن یار وہ کون ہے جہاں یہ نام لینا ہے؟ وہ نال دا بندہ آتا سی وہ جہاں خوشبو والوں کا گھر ہے۔ وہ آدھا اچھا 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 چودھری صاحب یہ نہ جانے وہ خوشبو والوں کے گھر ہے۔ او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میلاد منانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ مہمان آتا ہے پوچھتا ہے میں فلانے دے گھر جانا ہے، وہ آندا او اے خوشبو والے دا گھر پوچھدا ہے او فلانا گھر جے۔ لو یاد کر لو شاہ کوٹ والے ہو، مسجد عمر دے نمازیو، دل اتے لکھ لو، سیرت دیاں کتاباں بھی لکھے انہاں دے گھر دا نام سی بیت المطیبین، عربی وچ بیت المطیبین۔ بیت المطیبین دا معنی خوشبو والیاں دا گھر۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، محمد ہمارے صلی اللہ اس سے تھوڑی مسجد عمر بھی بندہ نماز پڑھتا ہوئے، چلو میں اپنی گل ہی کر، خطیب صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو میں نماز بچ آسمان نو ویکھاں، سجے کھبے نمازیوں اسی ویلے مینوں پھڑ لینا ہے۔ انہاں کہا او تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، تینوں نہیں پتہ نماز وچ ادھر ادھروں نہیں ویکھی دا نہ اتوں ویکھی دا، تو نماز وچ ادھروں ویکھنا آسمان وال، تیری نماز گئی ہے ٹوٹ، فاسد ہو گئی نماز۔ تے خطیب صاحب نے اسی ویلے مینوں روک دینا، انہاں آکھنا نماز دوبارہ پڑھ بھائی، تیری نئی نماز ہوئی، تو نماز دے دوران ادھروں ویندا پھرنا، تینوں نماز دے آداب دا ہی نہیں پتہ۔ اوے عبد ہوئے سمجھو، عبد وہ ہے جو نماز کے اندر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ عبد وہ ہے جو نماز میں چہرہ اٹھا کے تین بار آسمان کو دیکھے قبلہ بدل جائے۔ تم پھر مننا پائے گا عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر۔ پھر عقیدہ لے آنا خالص کہ وہ تے بڑا لبنا ہے، خالص دیسی کی ہو، خالص دیسی کے ہو۔ میرے ایک استاد صاحب سن، وہ مینوں آکھن جدوں کہ ہو منگانا ہوندا سی، آکھن یار خالص دیسی کی ہو لے آئی ہے جی، خالص دیسی کی۔ پھر ایک ویڑا ایسا ہے میں نے اصلی خالص دیسی کی، اصلی خالص دیسی کی۔ تو میرے ایک بزرگ نے انہوں دی کوئی 90 سال عمر، وہاں دسان جی پہلے کون ہی سی ہے دیسی تے ڈالڈا ہے، ایک کوئی ہوں سی کیوں کروں جائی دا سی، بیگم آندی سی چلیو بازار کیوں بھی لئی آوے جے، کدی کسی نہیں سی پوچھیا بھی کیڑا کیوں لے ہونا ہے۔ پھر جدوں آ گیا نا ڈالڈا بناسپتی، وہ پھر بیگم آندی سی ویکھو نا ڈالڈا نہ لے آوے جے، کیڑا کیوں لے آوے جے؟ دیسی۔ اچھا پہلے صرف کیوں تو پھر دیسی، تو جس ویلے وہ دیسی وچ بھی ملاوٹ ہون لگ پئی تو پھر انہیں آکھنا ویکھیا جے خالص دیسی کیا لیا جے، خالص ترے لفظ دو نال اور لگ گئے، پہلے نیرا کیوں لے آؤ، پھر آندے نے خالص دیسی کی ہی، خالص دیسی کی۔ میں کہ اسی طرح جدو آکی پہلے سارے مسلمان، پہلے سارے مسلمان، جدو ملاوٹ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا سنی مسلمان، انہوں نے کہا انہوں ہو گئی عقیدے چ ملاوٹ، عقیدے چ ہو گئی ملاوٹ، پھر کیڑا ہوا نے سنی مسلمان ہے جی۔ پھر جدو اور ملاوٹ ودی پھر اساں کہا سنی حنفی مسلمان۔ پھر جدو آکھن لگ پہ نہیں نبی ساڈے ورگا ہی ہے، نبی بڑا بھرا ہوندا ہے اسی چھوٹے بھرا، بھائی اتنا ہی فرق ہے جی۔ جدو گلاں ہون لگ پئی پھر ہو گیا سنی حنفی بریلوی، سنی حنفی بریلوی۔ میں کہ اسی طرح سے یعنی اصلی خالص دیسی کی یہ پہچان ہے۔
تے پہچان اے وے کہ جیڑا نبی پاک نو بے عیب مندہ ہوئے، بے عیب۔ تو تے میں نماز بھی آسمان وال ویکھیے نمازاں ٹوٹ جان اور پھر پڑھنیاں پین، جا دوسرا سپارہ پڑھ کے وے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ میں نے کوئی وخا دے اس قرآن دی آیت پہ حضور نے دعا منگی ہوئے یا اللہ قبلہ بدل دے۔ 17 مہینے کنے ہجرت مدینہ شریف کے بعد 17 مہینے نبی پاک نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ مکے میں نماز پڑھی مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن میرے مدینے والے آقا کی نظریں قیامت تک کے احوال پر تھیں۔ جب بھی حضور خانہ کعبے پہ حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے اس جگہ کھڑے ہوتے تھے جہاں بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہوتی۔ حاجی عبدالستار نو پوچھو، پاویں حاجی سردار صاحب نو پوچھو، ہے جی تے جنوں مرضی پوچھو، حاجی نو عمرہ کرن والے نو، مدینہ شریف گئے ساؤ اتھے ایک مسجد قبلتین، او مسجد دی بھی زیارت کیتی سا جی، مسجد بھئی شاہ کوٹ دی ہر مسجد وچ ایک قبلہ ہے، ہر مسجد اے مدینہ شریف ایک مسجد اے وجہ یہ جدے 2 قبلے نے۔ تو اڈے 2 قبلے کیوں نہیں؟ جیڑی مسیتی پاکستان جاؤ، انڈیا جاؤ، امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، کینیڈا جاؤ، جرمن جاؤ، ہر مسجد دا ایک قبلہ۔ یار یہ مدینہ پاک او مسجد ہے جدے 2 قبلے نے، 2 قبلے۔ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ نہیں، اے وہی جگہ جتھے نبی پاک نماز پڑھا رہے سن۔ حضور نے دعا نہیں منگی، حضور نے رب نہ کلام نہیں کیتا، نماز پڑھ دیں پڑھا دیاں حضور دے دل انور وچ خیال آیا نا، تو حضور نے پہلے آسمان وال ویکھیا، پھر حضور نے سر اقدس چکایا، پھر دوسری دفعہ دیکھا، پھر تیسری دفعہ پھر حضور نے سر اقدس چکیا۔ اچھا نماز دے اندر ہی 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں تو 2 اجے رہی دیاں سن، 2 پڑھیاں گئیاں تو 2 رکعتاں نماز دے اندر۔ اور تو ادھروں ویکھے نماز ٹوٹ جائے، میں ویکھا نماز ٹوٹ جائے، پھر ویکھ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ مدینے والے نے ادھر ویکھیا نا تے نماز دے اندر ہی حکم آ گیا، محبوب دیر کس گل دی، محبوب دیر کس گل دی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے جس قبلے تے تسی راضی ہو ادھر ہی منہ کر لو۔ ہائے ہائے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اچھا یہ معنی ذرا سنو نا، قَدْ نَرَا، اللہ کریم فرمانے سونیا محبوب اسی ویکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا فی السماء، اے توڑا چہرہ مبارک بار بار آسمان وال اٹھدا نا، ایک واری چہرہ اٹھایا پھر گردن چکائی پھر ویکھیا پھر 3 دفعہ تسی سار اٹھا کے ویکھیا ہے، محبوب اسی سمجھ گئے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے نہیں آکھیا، اے فرمایا محبوب جس قبلے تے تسی راضی ہو۔ قبلے دا معنی ہے سمت، جاؤ کسی عالم نو پوچھ لو، قبلے دا معنی ہے سمت، سمت محبوب جس سمت تے تسی راضی ہو ادھر ہی چہرہ پھیر لو۔ 2 رکعتیں نماز پڑھی جا چکی تھی، 2 باقی تھی، نماز کے اندر ہی حضور چہرہ مبارک پھیر لے۔ اتنے شاہ کوٹ توڑے اتنے قبلہ شریف ہے مغرب وال، قبلہ کدھر ہے تے مدینہ پاک جنوب وال، مدینہ شریف قبلہ کدھر ہے جنوب وال ہے نا، یہ جنوب تے شمال 2 قبلے نے، شمال وال مسجد اقصیٰ سی بیت المقدس تے جنوب وال خانہ کعبہ، تے حضور تے ادھر شمال وال مسجد اقصیٰ وال منہ کر کے بیت المقدس وال نماز پڑھا سن، 2 رکعتاں پڑھائیاں نا تے نماز دے اندر ہی حضور پھر گئے۔ ایتھے کوئی مسجد نہیں سی، ایتھے مسجد ہے، ایتھے تے حضور صحابی دے کر دعوت سی تے تشریف لے گئے۔
جی میرا مہربان کوئی مینوں دعوت دے تو اتنے جائیے کھانا کھائیے تو نماز دا ٹائم ہو جائے تو پھر وہ آدھے جناب اتنے نماز نہ پڑھا لئیے، وضو کر کے اتنے مسلے بچھائی دے نے۔ کئی باری اس طرح ہوتا ہے کسی گھر محفل ہوئے نماز دا ٹائم ہو جاتا ہے تو گھر والے آدھے نے جی نماز دا ٹائم ہو گیا پڑھ نہ لئیے، میں نہ بالکل جماعت کرا لیے سارے شامل ہو جان گے۔ وہ کھانے دی دعوت سی، فراغت ہوئی تو حضور نے نماز پڑھائی نا انہوں نے گھر، اتنے ہی قبلہ تحویل قبلہ انہوں آنے تحویل قبلہ تبدیل ہویا قبلہ، اتنے ہوں مسجد وہ نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلیاں والی مسجد۔ اتنے پاکستان میں اتنے ساڈے مولوی صاحب مسیتوں کٹ دیں اس گل تو، مسیتوں کٹ دیں آدھے تساں مولوی جی اعلان کیوں نہیں کیتا؟ باقاعدہ پہلے دسنا پہنتا اتنے، نہیں تو پھر کمیٹی پھر مسیتیں رہن نہیں دینی۔ اسی ویلے آدھے حاجی جی ذرا گل سن کے جائے جی مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ کاری نے اج اعلان کیتا دسیا نہیں، نماز پہلو ہی 5 منٹ پڑھا چھڑی، پھر آدھے حاجی سردار محمد کر کوئی انتظام یار کاری دا ہے جی۔ حاجی عبدالستار صاحب، حاجی عبدالستار صاحب اے امام بدلو، انہیں بڑا ظلم کیتا ہے، ظلم یہ 5 منٹ پہلی جماعت کراتی۔ میں پوچھنا کسی صحابی نے اعتراض کیتا ہے حضور تھے؟ اچھا نماز حضور پڑھا رہے ہیں شمال وال منہ کر کے مسجد ایک سے، تے دوران نماز ہی جدھر حضور پھرے نا کعبے دے رب دی قسم ہے جدھر میرے مدینے والے آقا نے روک کیتا ادھر ہی صحابہ پھر کسی نے یہ نہیں آکھیا حضور یہ کدوں آرڈر آیا سی، تانوں چاہیے سی ایک دن پہلے سانوں دس دے، یا کم از کم نماز تو پہلے ہی دس چھڑ دے بھئی 2 رکعتاں ادھر پڑھنیاں 2 ادھر نہیں۔ حکم ہی تے دوران نماز آیا نا، پتہ ہے لگا صحابہ دا عقیدہ سی، صحابہ دا ایمان سی، مدینے والا سونا آقا ادھر منہ کر کے پڑھائے تے قبلہ، ادھر منہ کر کے پڑھائے تے قبلہ۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں، اللہ اکبر۔ اور بہت ساریاں باتاں ادھر میں بیان کر سکنا، لیکن گل یہ کر رہا سا کہ میرے نبی پاک دا میلاد شریف پڑھیا کنے پڑھیا تے میلاد کنے بیان کیتا؟ حضرت حسان بن ثابت نے۔ کیڑے صحابی نے میلاد منایا سی؟ میں کہ او سن مسجد نبی وچ تے حضور دی موجودگی وچ میلاد بیان کرنے والے دا نام حسان بن ثابت ہے، تے جڑا میلاد پڑھے تے میلاد بیان کیتا او میلاد تو میں سنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ سجنا یہ میلاد نہیں تو پھر کی ہے جی؟ تو مقدرہ والا ہے، نصیبہ والا ہے، پاگاں والا ہے، تو وہ کم کرنا ہے جڑا نبی پاک دی موجودگی وچ حضور دے صحابہ نے کیتا سی۔ اچھا صرف محفل میلاد ہوئی ہے، حسان بن ثابت حضور دا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے 2 یمنی چادراں، 2 یمن دیاں 2 چادراں حضور نو گفٹ ہوئیاں، کسی نے تحفہ پیش کیتا۔ حضور نے 2 یمنی چادراں منگا کے نا تے حضور نے حسان نو میلاد شریف بیان کرن دے اتے حضور نے انہوں نے تحفہ عطا کیتا۔ 2 یمنی چادراں، 2 یمنی چادراں، تے صرف چادراں ہی نہیں دیتیاں، حضور نے پھر دعا فرمائی۔ میلاد بیان کرنے والے واسطے نبی پاک نے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جی نے میرا میلاد بیان کیتے حسان ایدی روح قدس نال مدد فرما۔
اللہم ایدہ بروح القدس. اے دعا کدے واسطے کیتی سی؟ حسان بن ثابت واسطے. انہیں کی کم کیتا سی؟ نبی پاک دی موجودگی وچ مسجد نبی وچ سونے نبی پاک دا میلاد بیان کیتا سی. حضور نے یمنی چادراں بھی تحفے بھیج دتیاں، حضور نے دعاواں نال بھی نوازیا. میں عرض یہ کر رہا سا کہ حضور نو منن دا دعویٰ کرنا، اس دعوے اتے دلیل اے وے کہ تیرا عقیدہ او ہوئے جڑا نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ. لو سنو ذرا، جیڑی آیت مقدسہ میں بطور موضوع عنوان تلاوت کی تھی انہوں سمجھنا آسان ہو گیا. محمد ہمارے آقا ہمارے، جنہوں نے اینیاں شانہ رب نے عطا فرمائیاں نا، تو قرآن میں رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب اساں تو انو الکوثر عطا فرمایا، اساں تو انو الکوثر عطا فرمایا. بے شمار حضور دیاں شانہ قرآن پاک. میں گفتگو دا آغاز ہی اتھو کیتا سی کہ ان گنت شانہ نے میرے نبی پاک نے. انہاں ان گنت شانہ بچوں میں ایک شان، ایک آیت دی تلاوت کیتی ہے. رب نے بے نیاز رب نے فرمایا محبوب اساں تو انو الکوثر عطا فرمایا. الکوثر اے جڑا اِنَّا أَعْطَيْنَا ایک تے نال ہوندا ہے عطا، ایک توئیں نال تے عین نال. اے عطا، اے عطا دا معنی ہوندا ہے دینا تے دے کے مالک بنا دینا. دینا تے دے کے، حمزہ تے نال جڑا آت المالا او دے اس مالک بنانا ضروری نہیں. یہ گرامر دا قاعدہ ہے. تے اے عطا دا لفظ آ جائے ادا معنی ہوندا ہے کسی نو کوئی شے دینی تے دے کے مالک بنا دینا. تے رب نے سونے محبوب پاک نو الکوثر عطا فرمایا نا، تے الکوثر عطا فرما کے محبوب نو دا مالک بنا دیتا ہے. الکوثر دے کے محبوب نو، ہاں تائیں تے اسی آخنے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے امام نے آکھیا او دنیا والے ہو اسا نبی پاک نو مالک ہی آکھنا ہے، اسا نبی پاک نو مالک ہی آکھنا ہے. رب نے سونے محبوب نو خزانے دے کے مالک بنایا ہے. تے سورہ الکوثر دی پہلی آیت بھی دسیا سونے محبوبہ تو انو الکوثر دے کے اسا مالک بنا چھڑیا. بات لمبی نہ ہو جائے، بیان کرنا میرا کام ہے، سمجھنا تہاڈا کام ہے. میں آسان طریقے نہ سمجھان لگا. کوثر، کوثر افعل دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے. جڑا دین دا خادم کتاباں پڑھیا ہے وہ اس مسئلے نو سمجھدا ہے. تے جڑا رل کے وچ رلیا ہے، دوڑ کے رلیا ہوئے انہوں نہیں پتہ لگنا. کوثر افعل دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے. اچھا کوثر دا معنی ہے، ذرا سنو میرے ول دیکھو سارے. کوثر دا معنی ہے اینا زیادہ کہ اس تو زیادہ ہون دا کوئی گمان اور تصور نہ ہوئے. اس تو زیادہ ہون دا کوئی گمان اور تصور. انہوں آندے نے کوثر. ایک کثیر وچوں نکلیا ہے. کوثر دا لفظ کدے وچوں نکلیا ہے؟ کثیر دا معنی ہے بہت زیادہ. مثلا سویرے کو پوچھے راتی مسجد عمر وچ محفل ہوئی کیسی ہوئی، تے تساں آکھنا کثیر مجمع سی. کثیر مجمع دا مطلب بہت لوگ آئے سن، زیادہ لوگ سن. کثیر بہتے زیادہ. تے جدو مبالغے دا سیگا کوثر، کثیر تو کوثر دا لفظ نکلے نا، یہ دا معنی اینا زیادہ اس تو زیادہ ہون دا گمان اور تصور بھی نہ ہوئے.
تو بے نیاز رب نے فرمایا سونے محبوب اساں تانوں اینا عطا فرمایا ہے، اینا عطا فرمایا ہے جیڑا وہم و گمان تو بھی بالا ہے، تے دے کے اساں مالک بنایا ہے، دے کے اچھا دتا کیے وہ ذکر نہیں کیتا، صرف اینا زیادہ دیتا ہے، اینا زیادہ دیتا ہے دے کے مالک، کیڑی شے زیادہ دیتی او دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے عربی گرامر دا قاعدہ ہے کہ ایک موصوف ہوئے تو ایک شے ہوندی تے رب ذکر کر دیندا، تانوں امت اینی دیتی جڑی حساب تو باہر ہے، علم اینا دیتا ہے وہ تواڈے گمان تو باہر ہے، تصور تو باہر ہے، اختیار اینا دیتا ہے تصور تو باہر، ایک شے ہوئے تے ذکر ہو جاندی، دو ہون تے ذکر تے عربی دے دامن بھی تین چیزاں دی بھی گنجائش ہے، تین موصوف ہون تو بھی ذکر ہو جاندے نے، تے رب نے ہر شان ہی اینی بلند و بالا دیتی، تے رب نے آکھیا محبوبہ کیڑی شے دا ذکر کراں تے کدا نہ کراں، میں گل ہی مکا چھڈی ہے، جیڑی جیڑی شان دیتی ہے، جیڑا جیڑا کمال دیتا ہے، جیڑا جیڑا تصرف تے اختیار دیتا ہے وہ حد حساب تو باہر ہے۔ میرے امام نے اسے واسطے آکھیا انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ محبوب پاک نو الکوثر عطا فرمائے، دے کے مالک بنایا، ہر شان انی عطا فرمائی۔ بخاری شریف دی دو حدیثاں میں سمجھ آ جائے گی اس آیت دی، انا اعطینا کل کوثر کو اگر سمجھنا ہے تو دو حدیثیں بخاری شریف۔ پہلی حدیث سنیں، نبی پاک نے خود فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ سجنا بخاری شریف حدیث ہے انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، دنیا والے عرش والے رب نے مینو زمین دے سارے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائی، چابیاں عطا فرما کے مالک بنایا نا، تے کیوں خزانے دیتے نے تے الکوثر کیوں دیتا ہے؟ رب نے آکھیا محبوب انما انا قاسم واللہ یعطی، اے پیارے اپنی زبان نال اعلان فرما دیو میں تے تقسیم کرن والا، میں تے انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ کے خزانوں کا، اللہ کی عطاؤں کا میں قاسم ہوں، قاسم ہوں، قاسم ہوں۔ رزق اس کا ہے قاسم مدینے والا، رزق اس کا ہے قاسم مدینے والا، عطائیں اس رب کی ہیں قاسم مدینے والا۔ فرمایا محبوب اعلان کر دو، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اور انما کلمہ حشر ہے، جاؤ کسی عالم دین سے پوچھ لو کہ جناب والا انما کلمہ حشر ہے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ ہے میرے سوا اللہ کے خزانوں کا قاسم کوئی نہیں، میرے سوا اللہ کے خزانوں کا قاسم، انما کلمہ حسر ہے، اس کا معنی یہ ہے قاسم میں ہوں، جس کو بھی رب کی عطا ملتی ہے، جس کو بھی رب کی نعمت ملتی ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں، عطا رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ لو جی یہ شرک توڑ عقیدہ ہے یا نہیں؟ شرک کی جڑیں کاٹنے والا عقیدہ ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے، کھاتے ہم ہیں، کھلاتے یہ ہے۔ حضور تو بھائی قاسم ہے، قاسم۔ اب معنی کیا نکلا؟
قرآن و حدیث کا خلاصہ، ان آیتوں کا اور حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اس کائنات میں جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے دیتا رب تعالی ہے، تقسیم مدینے والے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ جس کو جو نعمت ملتی ہے دیتا کون ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ حضور قاسم ہے، اللہ کے خزانوں کے قاسم ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ سورہ الضحیٰ 30واں پارہ سورہ الضحیٰ۔ اما السائل فلا تنہر۔ قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ عرش والے رب نے فرمایا محبوب کوئی سوالی تیرے در پہ آ جائے تو خالی نہ جائے۔ سائل سوالی کو کہتے ہیں، سائل سوالی کو کہتے ہیں۔ وہ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ اگر حضور کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہوتا تو قرآن شرک کی تعلیم تو نہیں دیتا نا۔ اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کے در پہ جو سائل آ جائے، سوالی آ جائے، اسے جھڑکیے مت۔ لفظی معنی جھڑکیے مت، اور مرادی معنی یہ ہے کہ سائل جھولی پھیلا کے آ جائے، منگتا آ جائے، بھکاری آ جائے تو محبوب ہمارے خزانے تیرے حوالے، ہم نے چابیاں تھما دی، قاسم بنا دیا، جو مانگنے آئے پیارے محبوب میرے خزانوں میں سے اٹھا کے عطا فرما دے۔ تو حضور تو اللہ کے خزانوں کے کیا ہیں؟ قاسم، تقسیم فرمانے والے۔ قرآن نے کہا اما السائل فلا تنہر۔ قاسم دا پنجابی وچ معنی ہے ورتان والا، قاسم دا پنجابی وچ معنی ہے۔ مسجد عمر میں آج ہو رہا ہے آقا کریم کے میلاد کا جلسہ، میلاد کی محفل، لنگر کا انتظام، تبرک کا اہتمام ہر میلاد کی محفل میں ہوتا ہے۔ تو جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے نا، بعد میں انتظامیہ مسجد کی کمیٹی حساب کتاب کرتی ہے، وہ انہیاں دیگاں پکائیاں تے کٹیا کیوں بھائی؟ تو چودھری نظر محمد نو 2 واری تبرک دیتا ہے تے بابے کرم دین نو 1 واری دیتا ہے، ایک ہی وجہ ہے، کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا۔ تینوں بنایا سی ورتاوا، تو چنگا ورتاوا ہے، کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا۔ کمیٹی نے اجلاس بلا لینا ہے، مسجد کمیٹی نے انہوں نے کہنا اگلی واری حاجی جی اگلی واری ورتاوا بدلو، یہ ڈنڈی مار دے، ورتاوا بدلو۔ پر مسجد عمر میں آقا کا میلاد منانے والوں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، رب نے محبوب کو بنایا قاسم۔ رب نے فرمایا قرآن میں ہماری نبیوں پہ عطائیں ہیں، ہم نبیوں سے حساب کتاب نہیں کرتے، جس کو مرضی ہے دے دیں، جس کو مرضی ہے نہ دے دیں، ہم نے کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اور میرے پیارے جوان ساتھی، میرے بیٹے، نوجوان، بزرگ، بچوں، تم سمجھے نہیں، آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی بات۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت سنو۔ اور بیٹے جوان، میں تجھے قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، مدینے والے کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ اور تیری سوئی اوتھے ہی اڑی ہے، کتھے لکھیا جی؟ کتھے لکھیا جی؟ کتھے لکھیا جی؟ کتھے لکھیا جی؟ میں کہ تو تے یار تو رٹی جا، بس یہی پوچھی جا کتھے لکھیا جی؟ کتھے؟ سب کچھ سن کے سمجھ کے بھی اوتھے ہی سوئی اڑی جی، یہ کتھے لکھیا جی؟ اے کتھے لکھیا جی؟ اے کتھے لکھیا جی؟ اجے تینوں یہ سمجھ نہیں آئی؟ سن آیت قرآن دی، ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ ھذا عطاؤنا دا انا اعطیناک الکوثر انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ ہن سمجھنا تیرا کام ہے، قرآن پڑھنا میرا کام ہے، حدیث پڑھنا میرا کام ہے۔ سن، قرآن آخدا ہے ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری۔
हाज़ा इसमें इशारा है, अताउना हमारी अता है, ये हमारी अता है। फमनुन जिसको चाहे दे दे, और अमसिक जिसे चाहे न दें, बगैर हिसाब। महबूब हमने कोई हिसाब किताब करना है? हाय 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 हाय। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो सच्चा मुहिब व महबूब होता है उसमें मेर तेर नहीं होती, और जो मुहिब व महबूब होता है ए तेरा है ते मेरा है, तेरा ते मेरा है, ना ना। महबूब व मुहिब में मेर तेर नहीं होती। तो हुजूर को जो इख्तियार दिया, फरमाया महबूब हमने दे के मालिक बना दिया है, जिसको मर्जी है दे, जिसको मर्जी है ना दें, हमने आपसे हिसाब थोड़ा करना है। कासिम मेरे आका कासिम, अल्लाह के खजाना। लो किसी को शक न रह जाए, सिर्फ 2 हदीसें सुना के मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया। ज़रा गौर से सुनना। ये कहते हैं कि नहीं जी बस अल्लाह को ही मंगना चाहिए और किसी को मंगना नहीं चाहिए, शिरक हो जाता है जी। एक मुहाजिर जो आंदा है शिरक होवा, ये तो शिरक होवा नबी से मांगना। वो जिथे भी बहिंदा ना नाले सिगरेट पींदा है, सिगरेट लांदा है, तो फिर दुकाना ते बह के आंदा है भाई ये तो शिरक होवा, ये तो शिरक होवा नबी से मांगना। मैंने कहा जी साहबा नबी पाक को मंगदे हैं, मैं हदीस विखा दिया भाई ये तो शिरक होवा। सुनो हदीस शरीफ, ए कुरान दे लफ्ज याद जी। अम साइला, साइल किनू आंदे ने? सवाली। कई बारी बूहा खड़कदा है ना तो घर वाले आंदे ने बच्चे बाहर वेख कौन ही, वो बच्चा आके आंदा जी सवाली आया बाहर, सवाली आया। अब्बा जी 10 का नोट कट के आंदा लै यार सवाली नूं दे आ बाहर। जेड़ा चोली अड के ते मंगण आ जाए उन्होंने आंदे ने साइल। अरबी विच उन्होंने की आंदे ने? सवाली, मंगण वाला, किसी शय दी चाहत लैके आउण वाला। मैनू इत्थों लभेगी तो मंगदा उत्थों ही बंदा जिथों जे पता होवे ने इन्हें कोई शय देनी नहीं, वो बूआ खड़कांदा कोई नहीं। तुसी एक दिन ना दो, हाँ एक दिन तू दे 50 रुपये तो वेखी रोज़ तेरे बूहे ते उन्हें ही आउणा ही। और वो एक बंदा आंदा ना दो जी ना दो। मैं कहा कि इन्हें तेरे पीछे पै जाना है। इन्हें आखना नहीं है वाह इतों 100 का नोट लभ जाता है, रोज़ ही बूहा खड़काएगा। तो जे ना देगा उन्हें कहना यार ये तो कभी अंदरों निकले ही को नहीं, बंदा एक ही बूहा खड़काना है। बंदे आउंदे ही उत्थे ने जिथे लभे कुछ है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब को एक सड़िया बंदा आ गया। बस बंदे भी सड़ी तबीयत के होंगे। वो आके तो पता की आखे, वो आंदे जी वो तो असा बजुर्गों को सीखिया है, भावें मुरीद होवे, भावें शागिर्द होवे, भावें जिड्डा नमाजी होवे, जेड़ा बंदा जेड़ा तुहानू आखे ना हज़रत जी तुहानू भी मैं दसा, तुहानू भी कारी साहब, जेड़ा बंदा तुहानू आखे जी लोकी इंज आंदे ने, तुहानू भी आखे वो जी कारी साहब लोकी इंज आंदे ने, मौलवी साहब लोकी इंज आंदे ने, हाजी साहब लोग इंज आंदे ने। मैं कहो फिर आप फरमाते हो सुनो लोकी नहीं आंदे, तू आना है ना, तू लोकां दा लैना, गल तेरे अंदरों अग निकलती है। तू साड़ फकना, साड़ आप फकदा है। आंदा लोकी आंदे बाजार भी लोकी गल्लां करदे ने। मैं कहनी बाजार भी नहीं करते, तू साड़ फक ले जेड़ा फकड़े। वो आया ना बंदा ते पीर जमात अली शाह साहब का बड़ा नाम है, अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी, जिन्हां कादियानिया मिर्जियां नूं नथ पा दी सी। तो जो पाकिस्तान बनया ना तो कायदे आजम ने मोहम्मद अली जिन्हां ने आख्या अगर पीर जमात अली शाह साडा साथ ना देंदे तो असी पाकिस्तान नहीं सी बना सकना। कोई इंज करदा है, पाकिस्तान की तहरीक चली ना
تے جنیاں نوہاں دے تے گھردیاں دا زیور تے تیاں دا زیور سارا لوا کے پھر جماعت علی شاہ صاحب نے تھیلی بن کے نا تے قائد اعظم نو آکھیا میرے گھر جیڑی پونجی ایسی میں لے آیا اے تحریک پاکستان بھی پیسیاں دی لوڑ پینی ہے اے سارا زیور بیچ کے تے اپنیاں ضرورتاں پوریاں کر لو۔ امیر ملت محدث علی پوری انہیں کہا جی بندے آندے نے، انہیں کہا نہیں بندے تے نہیں آندے، آندہ تے تو ہی ہے، پر دس ہون کی گل آندہ جی لوگ آندے نے پیران دکانداری بنائی، پیران اے دکانداریاں نے، تے آپ نے مسکرا کے فرمایا بھائی گاہک اسے دکان تے آندا جتھے سودا ہوئے۔ انہاں کیا برخوردار پترا گاہک اسے دکان تے آندا جدے وچ وہ جتھے سودا نہ ہوئے اتھے کنے آنا ہے، وہ سارا دن مکھیاں ماردا بہ کے، پھر آندا قاری صاحب حضرت جی کو دعا کرو، کو نمازیوں کو دعا کرو، سویرے جانا جویں اوویں خالی ہاتھ جانا، خالی ہاتھ ہو جانا، تے جتھے سودا چنگا پتہ ہوئے نا تھوک دی دکان ہے، اے تھوک دی دکان ہے تو ہر سودا ہی لب جانا ہے، اتھے رش ہی رہندا ہے پھر، نہیں تے جے وہ جس بندے نو دکانداری دا چج نہیں نا وہ آندا بھائی سودا مکا ہے لیاؤن والا ہے، دوائی لین جائیے آندا نہیں سوری یہ دوائی کوئی نہیں، وہ جڑا چنگا دکاندار ہوندا ہے نا جڑا گاہک آئے جڑا سودا نہ ہوئے تو اس ویلے تھلے انہیں انڈر کاؤنٹر کاپی رکھی اتنے لکھ لیندا ہے گاہک ہے سودا لینا ہے میری دکان تے نہیں، وہ جدو سودا لین جاندا سب تو پہلے وہ شے لیاوندا ہے جدے گاہک آوندے نے۔ تو آنا انہاں دکانداریاں بنائیاں انہوں نے کہا بھی دکان اسے تے گاہک آوندا جتھے سودا ہوئے، انہوں نے کہا یہ تینوں پاگل نظر آوندے نے، 2-3 ہزار بندہ لنگر کھا رہا سی اتنے امیر مل، انہوں نے کہا یہ سارے جڑے نے اس گاہک جڑے آئے نے سودا لے تیرے نزدیک دکانداری ہے نا تے اس دکان تو کھرا سودا لبدا ہے نالے ہر سودا لبدا ہے تاں ہی تے گاہک آئے نے سارے، اے سوغات اے دکان ہوئے جتھے حضور دی محبت لبدی ہے تے مفت و مفت لبدی یہ تو مفت و مفت لبدی کچھ یہ وجہ یار ہوں دنوں آدھے یار رہن دو کوئی نہیں چلو تو ساڑا یار ہے یار کوئی نہیں گل رہن دے سارے گاہکاں کو پیسے لیندے ہی رہی دا نا تو رہن دے یار کوئی نہیں، وہ آدھا نہیں لے لو حاجی صاحب، وہ آدھا نہیں کوئی نہیں ہے جی۔ کئی دوست دیکھو نا حضور کی محبت یہ بہت قیمتی دولت ہے، سائل سوالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ربیہ صحابی رسول، تہجد کے وقت حضور کو وضو کراتے تھے، نبی پاک نے ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ نقطہ نوٹ کرے، حضور نے ڈیوٹی از خود اپنی محبت سے اپنے ذمے یہ کام لے لیا، حضور کا وضو کا پانی بھرنا ہے، تہجد کے وقت حضور کا مسواک پیش کرنا ہے، وضو کا پانی بھرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، روزانہ یہ خدمت تہجد کے وقت۔ ایک دن تہجد کے لیے میرے آقا بیدار ہوئے نا تو حضرت ربیہ نے وضو کا پانی بھرا، مصلی بچھایا، مسواک پیش کی، حضور کو وضو کرا رہے تھے تو سرکار وضو فرما رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا ربیہ تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے کہ دل خوش کر دیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ساڑھے اتنے قریب ایک ڈیرا چھوٹا جہا ڈیرا 25-30 گھر نے، وہ ساڑھے مدرسے دے حافظ صاحب اتنے بچیاں نوں قرآن شریف پڑھان جاندے نے، ایک بچے نے انہاں کول حفظ کیتا تے وہ ڈیرے تے جڑا چودھری سی نا انہیں آکھیا جی ہاں جی قاری صاحب حافظ صاحب تساں میرے پتر نو حفظ کرایا، دسو مجھ لینی جے گاں لینی جے کیڑی شے لینی جے دسو۔ ہاں جی قاری صاحب نے آکھیا میں استاداں نال صلاح کراں گا تانوں کل دساں گا۔ ہے جی جدو بندہ خوش ہوندا ہے نا وہ آندا مانگ یار کی منگنا ہے تو، جڑا بندہ خوشخبری سنائے تو خوشی دی خبر دے دل کردا ہے بھی اینوں کچھ دئیے، وہ کھلو جا خالی نہ جا، تو سیانے بندے آندے خالی نہیں ٹوری دا کوئی نہ کوئی ٹور کے بھیجی دا، تو بلکہ سیانے تے آندے نے کسے دے گھروں کو شے آوے نا کھان پین والی ڈونگے وچ، سیانے بندے آندے نے برتن خالی نہیں کلی دے،
11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਵਾ ਆਵੇ, ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੈ, ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਬਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਹਾਦੂ ਤਹਾਬੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ। ਇਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਤਹਾਦੂ ਤਹਾਬੂ, ایک دوسرے کو تحفے دینا محبت بدی۔ سرکار اتنے خوش ہوئے نا، سرکار نے فرمایا لفظ سنیا جی ہوں ذرا، جی منگنا شرک ہوندا تے نبی پاک شرک دی تعلیم تے نہیں دیندے نا معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا سل سل ربیہ، سل امر دا صیغہ ہے، ادا معنی ہے منگ، سل ربیہ، ربیہ منگ کی منگنا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کون آکھ سکتا ہے منگ؟ مطلقاً فرمایا جنہوں پتہ ہوئے وے جیڑی شے منگے گا میں دے سکاں گا، وہی آندا نا۔ آکھیا نبی پاک نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ قربان جائیں مانگنے والے کے۔ پہلے لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے، اگر یہ شرک ہوتا تو حضور فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ، توبہ 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 توبہ، تو شرک کرنا۔ نا 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 نا، اللہ سے مانگ، بس اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اسالوک، اسالوک، اسالوک واحد متکلم دا صیغہ ہے، یہ دا معنی ہے میں منگنا، اسالو میں منگنا، اسالو کا، کاف دا معنی یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں منگنا۔ یعنی اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ، اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ۔ سرکار کو منگے ہے نا تو کی لفظ بولے نے؟ اسالو کا، اسالو دا معنی میں مانگتا ہوں، ایک کاف ضمیر خطاب دیے، یہ دا معنی ہے تواڈے کولو یا رسول اللہ میں منگنا۔ اسالو کا، یا رسول اللہ تواڈے کو سوال کرنا، تواڈے کو منگنا۔ کی منگیا؟ ہائے 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 ہائے، منگیا تے کی منگیا؟ مرافقتک، مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ۔ حضرت ربیہ صحابی رسول آخدے نے یا رسول اللہ جی میں اتھے لوٹے پرنا، اتھے آئے ہائے کہہ دو ایک دفعہ، جی میں اتھے مسواک پیش کرنا، مسلے بچھانا تے خدمتاں کرنا، توڑا خدمتگاراں، توڑا خدمتگاراں۔ یا رسول اللہ جنت وچ آپ نے جتھے تشریف فرما ہونا ہے نا، بڑی ڈونگی گل کی تھی، بڑی ڈونگی گل حضرت ربیہ نے کی۔ یا رسول اللہ رب نے کسی نہ کسی نو تے ڈیوٹی لانی ہے نا، جنت میں تہاڈی خدمت دی ڈیوٹی کسی نہ کسی نو تے۔ پچھلے دن میں بیمار سا تے وہ ساڑی سکی پھوپھی دا بیٹا ہے، وہ دی بیٹی دی شادی سی، انہوں پتہ لگا میں بیمار ہوں، نے آکھیا جی وہ تے طبیعت نہیں ٹھیک تے ہو سکتا ہے نہ ہون، بچے انہاں دے ہون گے، وہ طبیعت نہیں ٹھیک تے ہو سکتا ہے نہ ہون۔ انہیں جی اسی ویلے میں نے فون کیتا، انہیں کہا جی تساں لازمی آنا ہے، تہاڈا میں رہن دا انتظام وکھرا کرنا ہے، تانوں میں کمرہ علیحدہ دینا ہے، اے سی والا، 2 نوکر بھی دیاں گا ہے جی، ایک گڈی تے ڈرائیور بھی دیاں گا، تے ساریاں سہولتاں تو دیاں گا، پر تساں مس نہیں کرنا، ہونا ضرور ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جی میں اتھے میں خدمت کرنا تے جنت وچ آپ نے جتھے تشریف فرما ہونا ہے نا، رب نے کسی نہ کسی نو تے ڈیوٹی لانی ہے نا خدمت تے، تہاڈی خدمت دی ڈیوٹی لانی ہے۔ ایتھے تے حاجی عبدالستار صاحب ڈیوٹی لاندے نے، انہیں اج ساڈی مسیت تے آنا، مینوں 10 بندیاں فون کیتا ہے، انہاں کہا جی ساڈی حاجی صاحب نے ڈیوٹی لائی ہے، ذرا ٹائم نال آ جان، اساں ٹائم نال محفل ختم کرنی۔ میں کہ ویکھو فکر ہوئے تے ڈیوٹی لائی دی ہے نا، تے صحابی دا عقیدہ ویکھو کہ ایتھے میں خدمت کرنا، تے جنت وچ سونے محبوب نو رب نے جیڑا مقام عطا کیتا نا، عسى یبعثک ربک مقام محمودا، او مقام محمود تے حضور نے فائز ہونا ہے، تے کسی نہ کسی نو تے خدمتگار بنانا ہے نا۔
تو صحابی آندن یا رسول اللہ اے خدمت دی ڈیوٹی اتھے میری لگ جائے، ہائے ہائے ہائے، اے اپوائنٹمنٹ لیٹر مینو دنیا وچ مل جائے، اتھے نوکری چاکری ملے جنت وچ، میں ہی نوکر ہوا، میں ہی چاکر ہوا، میں ہی خدمتگار ہوا، جنت وچ تہاڈی نوکری لب جائے، بس میں اے منگنا، اے دے علاوہ کچھ نہیں منگدا۔ لے سن حضور دا اختیار سمجھ ہونا، کیا نبی پاک نے یہ فرمایا بھی جنت پتہ نہیں ہوئے گی تو ویکھیا جائے گا، پتہ نہیں اس ویلے کی موقع ہونا ہے۔ سرکار نے پتہ کی فرمایا، مسلم شریف حدیث سجنا، مسلم شریف لو سنو، کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، ایمان نال چہرے تے رونق آ جائے، تو طبیعت فریش ہو جائے، تازہ محفل بچوں جائیے تو سکون آ جائے۔ رب نے ساڑھے نبی پاک نے انیاں شانہ دیتیاں نے، پھر محفل چو واپس جائیے نا، کر جاندیاں تک دل بچوں آواز آئے، محمد ہمارے آقا، ہمارے آقا، ہمارے محمد، ہمارے۔ لو سرکار نے پتہ کی فرمایا، سرکار نے فرمایا او غیر ذالکا، او غیر ذالکا، او جنت وچ نوکری تینوں لب گئی ہے، تیری تقرری ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا او غیر ذالکا، وہ اے دے علاوہ اور بھی کچھ منگنا ہی تے منگ لے، ہائے ہائے ہائے۔ اینا لفظوں میں بڑا سرور ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا کیف ہے، بڑا سرور ہے، بڑی چس ہے، بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے۔ صحابی رسول کی آندے نے دو میں آتے ہیں جوڑے نا، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں میں، تو صحابی حضرت ربی آندے نے ہوا ذاک یا رسول اللہ، ہوا ذاک یا رسول اللہ، حضور جنت میں آپ کی غلامی نوکری شاکری مل گئی، پیچھے رہ کیا گیا ہے جو مانگوں، ہائے ہائے ہائے، پیچھے رہ کیا گیا ہے جو مانگوں۔ یہ ہے سابق عقیدہ، بن مانگے دیا، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ملی کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات۔ صحابی رسول آندے نے ہوا ذاکا یا رسول اللہ، حضور پیچھے رہ کیا گیا ہے، آپ کی نوکری مل گئی تو ساری کائنات مل گئی۔ پھر شاعر سے بھی رہا نہ گیا، حدیث کا خلاصہ شاعر نے بھی لکھا ہے، اور ہمارا ذوق ہے، شعر ہمارا، ہمارے عقیدے کے دلائل قرآن و حدیث ہیں، شعر ہمارا قرآن حدیث سنا ہے نا، اب ذوق بھی لیں، تھوڑا سا ذوق بھی لینا، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ لو صحابی نے آکھیا حضور پیچھے پھر رہ کی گیا، آپ دی نوکری لب گئی تو پیچھے رہ کی گیا، پھر کل کائنات مل گئی۔ تو جیڑی میری عادت ہے، میں ہر بیان ہر تقریر دے آخر وچ اصلاحی اور تبلیغی گل کرنا، کراں گل، یہ نیندر آ گئی تو پھر چھڑ دینے، نہیں جے تازہ دم ہو تو پھر سنو، جڑے جڑے تازہ دم نے ہاتھ کھڑے کرو زیادہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دا مطلب ہے تسی تیار ہو سرکار دا ذکر سننے واسطے، کوئی ٹائم دا پتہ نہیں لگتا، وہ پھر بعد چاہتے جی 2.5 گھنٹے تقریر ہو گئی، میں کہ پتہ میں نے بھی کو نہیں لگا، میں تے بیمار بندہ بھی 20-25 منٹ 30 منٹ اتنا دل ہوتا ہے بولیے، پر جدو سرکار دی محبت دیاں گلاں سنن، کئی واری اس طرح ہویا جمعے والے دن ممبر شریف وال جانا نا، تے میری عادت ہوندی میں نہ بے مساں 15 منٹ بولیا جانا ہے،
وہ سرکار دا ذکر شروع ہوتا ہے نا، اینی برکت ہے نبی پاک دے ذکر دی، اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے کسی تقریر اچ کدی ازما لیا جے، جدو تقریر شروع کرنا ساتھ ساتھ ہی نہیں ہوتا طبیعت، اینی ویکنیس، اتنی نقاہت، شوگر دا پرانا مریض، تو میں جس ویلے درود شریف پڑھنا نا سرکار دا ذکر شروع ہوتا ہے 5-10 منٹ بھی کرنٹ آ جاتا ہے مرحبا مرحبا۔ تقریر وہ نہیں ہوتی جڑی رٹ کے آئیے یاد کر، تقریر عطا کا نام ہے۔ تقریر ہوندی ہو جہدے چ عطا ہوئے، اپنے آپ کو بھی پتہ ہوتا کی بیان کرنا، پھر راہ پہ جاندیاں اے بندہ رات نو مسافر ہوئے تے حالات ویکھو کیسے جا رہے ہیں، تو پھر رب دا شکر کری دا، بے نیاز رب تیرا شکر ہے تو سونے محبوب دیاں شانہ سونیاں بیان کرن دی توفیق دیتی، تو میں سمجھنا یہی چیز کم ہونی، اور تے پلے کمائی کوئی نہیں، اصل کمائی یہ ہے جڑا سونے نبی پاک دیاں شانہ سن کے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، چہرے تے رونق آ جائے، ایمان نال سرکار دی شان سنی ہے نا، بیماری بھی صحت ملتی، شفا ہوندی ہے، دل تگڑا ہوتا ہے، دل نبی پاک دیاں شانہ سن کے درود شریف پڑھ کے دل تگڑا ہو جاتا ہے۔ رب نے ساڈے نبی پاک نو بڑیاں ہی شانہ دیتیاں نے، تے آخیدہ بے سرکار نے فرمایا نا، صحابی نے پوچھا حضور جدوں ملن نو دل کرے ایتھے تے جدوں چاہیے مل لئی دا ہے، صحابہ نے نبی پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ انہاں کہ حضور ایتھے جدوں دل کرے مدینہ پاک مل لئی دا ہے، تے قیامت دے دیڑے تانوں ملن نو دل کرے تے کتھے لبو گے؟ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا ترے جگہ نے جتھے میں تانوں لبنا ہے، فرمایا یا پل سرات تے لبیا جے میں اتھے امت دے رب سلم کہہ کے امت نو گزار رہا ہوں گا، تو یا میزان تے لبیا جے میزان تے کھلو کے امت دے اعمال تلوا رہا ہوں گا، تو یا سرکار نے فرمایا حوض کوثر تے کھلو کے اپنی امت نو جام کوثر پر کے پلا رہے۔ تے سجنا ساڈا قصور یہی ہے، نوجوانوں ساڈا قصور یہی، اسی آنے پہ حضور دے بغیر نہ دنیا وچ گزارا ہے، تے حضور دے بغیر نہ قبر وچ گزارا ہے، تے نہ قیامت نو حضور دے بغیر گزارا ہے۔ یہ نہ آخنا ہے بھی اسی تے دنیا بھی چاہتے سن بس اللہ ہی اللہ ہے، نبی ولی پیغمبر کوئی شے نہیں، معاذ اللہ، وہ تو شے ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتھے انہاں دی اکھاں کھلیاں ہوئے رہ جانیاں نے، انہاں نے کہنا اتھے بھی سرکار امت دے اعمال تو لا رہے ہیں، اے پل سرات دے جلوہ کرو کہ رب سلم کہہ کے امت نو گزار رہے ہیں، تے اتھے حوض کوثر تے جلوہ فرماؤ کہ کوثر دے جام پر کے پلا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لو سنو تبلیغی اور اصلاحی پیغام جڑا پورے جلسے دا خلاصہ مسجد عمر دی جامع مسجد عمر دی انتظامیہ کمیٹی نے جڑا سرکار دا میلاد منایا ہے، یہ دا پیغام سنو، کیوں اکٹھیاں تانوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ جس آقا دے میلاد دیاں خوشیاں منائیاں نے نا، انہاں دے مبارک طریقیاں نو بھی اپنی زندگی وچ لیاؤن دی کوشش کریے۔ تاں ہی میں نوجوانوں نے ایک نعرہ دیتا سی، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ سیرت۔ بڑی پیاری گل تے آخری گل، حضرت ربیہ نو کنا مقام ملیا ہے، جنت بھی نوکری دنیا بھی الاٹ کرا لی، اپوائنٹمنٹ لیٹر دنیا جی سرکار دی زبان چو مل گیا۔ جدو اینا مقام ملیا نا ربیہ نو، تو سرکار نے پتہ کی فرمایا ہے؟ توجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا، اے لفظ بڑے غور نہ سنیا جے، فرمایا علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود، سجدے دی جمع سجود۔ فرمایا رب نے تینوں اینا مقام دیتا ہے نا، تیری خواہش تیری تمنا قیامت دی نوکری لبن دی،
وہ تینوں ایتھے آندے جی نوکری نہیں لبدی، دعا کرو نوکری لب جائے۔ دنیا دی نوکری واسطے دعاواں کرائی دا، بندے سہکدے نے دعا کرو جی منڈے نو کو نوکری لب جائے۔ کیڈا بھاگا مقدراں والا جنوں جنت بھی سرکار دی نوکری لبی۔ تو سرکار نے فرمایا جڑا مقام ملیا نا جنت بھی نوکری، فرمایا تم ہی ہوں کر نہ کچھ، تم ہی ہمت کر، اپنے آپ نو ذرا اتھاں لیا نا۔ فرمایا علیک بکثرت السجود، پہلے نانو اپنے رب نو بہتے سجدے کریا کر۔ ہائے ہائے ہائے، علیک بکثرت السجود، علیک دا معنی ہے اپنے اوتے لازم کر، اپنے اوتے لازم کر لے، ضروری کر لے۔ کس چیز نو؟ بکثرت السجود، بکثرت السجود۔ جے اگے فرضاں دی پابندی کرنا ہے تے نال نفلاں دی کثرت کر، نال نفلاں دی۔ علیک بکثرت السجود دا مطلب ہے فرضاں دی پابندی کر، فرضاں دی تے نفلاں دی کثرت کر، نفل بہتے پڑھیا کر، نفل بہتے پڑھیا کر۔ ایتھے سانو آندے نے جی سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک نویں تحریک چلی ساڈے شاہکوٹ وچ، میں یہ آپریشن کر رہا جتھے جانا میں لوگوں نو آنا بھی کچھ ہوش کرو، کچھ ہوش کرو، کدھر ٹر پے ہو؟ آخے جی نہیں سنت ہے ہی کوئی نہیں، فرض ہی نے بس۔ مسیتی آؤندے نے لوگ فرض پڑھ کے سلام پھر کے جتیاں پھڑ کے بھج جاندے نے۔ میں ایک بندے نو پھڑ لیا، میں کہ تینوں کی ہویا ہے؟ چنگا بھلا سنتا پڑھدا سیں۔ آخر جی نہیں آندے نے سنت کو کدھرے بھی نہیں، سنت کدھرے بھی نہیں، فرض ہی نے بس، فرض پڑھو، سنتاں دی لوڑ کوئی نہیں، سنت کدھرے ہے ہی کوئی نہیں، کدھرے نام نشان ہی نہیں سنت دا۔ میں کہ لدس عقل ماری گئی، یہ آندا ہے سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ تے نبی پاک نے فرمایا من احیا سنتی، اے حدیث ہے، انہاں منڈیاں نو نوجواناں نو گمراہ کر دیو۔ نہیں جی سنت دا کدھرے وجود نہیں۔ ویکھا ویکھی لوگ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پکڑدا ہے، فرض پڑھا ہے جتی پھڑی تے مسیتوں نکل کے بھج گئے۔ وہ سنتا کدیاں چھڈے ہو، کدیاں سنتا چھڈ رہے ہو؟ پتہ نہیں تانوں؟ جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دیاں سنتاں نے، جنہاں دا کلمہ شریف پڑھیا انہاں دیاں سنتاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ قیامت نو سرکار نے پوچھ لیا او تو میرا کلمہ پڑھن دا دعوے دار سا، میرے طریقے نو چھڈ دیتا تو؟ حضور نے فرمایا جن نے اس ویلے جدوں لوگ میریاں سنتاں دے معاملے غافل ہو جان گے، جیڑا بندہ سنتاں تے پابند ہو کے ایک سنت نو عمل کر کے زندہ کرے گا انہوں 100 شہید اجر لبے گا۔ تو حضور نے فرمایا علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود۔ جے رب نے سجنا بہتا نوازیا ہوئے نا، تینوں کار بھی چنگی لبی سفر واسطے، تینوں بنگلہ تے کوٹھی بھی رب نے سونی دیتی، تیرے ہر کمرے وچ گھر اے سی لگے، دکان تے تینوں رب نے نعمتاں نال نوازیا ہے، چوڑیاں بھر کے لیاونا ہے، رب دیاں عطاواں نے، کرم نے، اولاد دی نعمت نال نوازیا ہے، صحت دیتی ہے، رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، سب تو وڈی گل عزت دیتی ہے، سب تو وڈی گل ایمان دیتا ہے، تے پھر تیرا فرض نہیں بندا؟ سرکار نے فرمایا جنیاں رب نے شانہ دیتیاں انہاں بہتا عبادت کریا کرو۔ علیک بکثرت السجود دا مطلب ہے فرضاں دی پابندی دے بعد نفلی نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو، سجدے کریا کرو، نیک اعمال کریا کرو۔ تے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ تے سجنا کسے کم کار دا ہی نہیں۔ بندے آندے نا جی وہ بڑا نکما ہے، بیکار آدمی، بیکار۔ میں کہ دین آخدا ہے بیکار ہوئے جیڑا نماز نہیں پڑھدا، دین دی نظر وچ وہ کسے کم کار دا ہی نہیں بندہ، وہ بیکار ہے جڑا نماز۔ کیونکہ نماز مسلمان دی پہچان ہے، نماز مسلمان دی تے مسلمان دی شان ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جڑے مولوی ڈردے بیان نہیں کرتے، کمیٹیاں مسیتوں کٹ دیندیاں نا سانو لے دے گیا کاری، بخاری شریف حدیث ہے، تے میں جدو بیان کرنا بغیر خوف و خطر دے۔ ساڈے نبی پاک دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے، فرمایا ایمان اور کفر وچ فرق کرن والی شے نماز ہے۔ سجنا میلاد منان والیا
11ਵੀਂ شریف دین والیا جس آقا دا کلمہ پڑھیا میلاد پڑھیا ہے انہاں دا ذرا فرمان کن کھول کے سن اپنے دل اتے لکھ لے سونے مدینے پاک والے نے آقا کریم نے فرمایا ایمان تے کفر دے درمیان فرق کرن والی شے کی ہے ہولی بولیو ایمان اور کفر بھی فرق کرن والی شے کی ہے نماز ہولی نہ بول گھبرا نہ توفیق منگ تو بھی توفیق منگ سجنا میں بھی توفیق منگا الایمان بین الخواتین پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے پریا اس دا جانیے سانو مینو خاص طور تے سانو سارے جن اسی حضور نہ محبت دے دعوے دا سانو ڈردیاں رہنا چاہیے ڈردیاں رہنا چاہیے بے اخیر چنگی ہوئے اخیر چنگی ہوئے اپنی نمازاں تے مان نہیں کرنا یہ آخنا یا اللہ آخری ویلے تک سانو نماز دی توفیق دیں تے نماز دے بغیر کوئی کم نہیں کوئی گل بات ہی نہیں پہلا سوال ہی قیامت دے دن نماز دے تو نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے تے نماز دی پابندی اسی اپنے اتنے لازم کریے اے میں سمجھنا ہر بندے نو پتہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتے تھوڑے نے فجر دی نماز دی حالت بہت بری ہے پتلی حالت ساڑیاں مسئلہ مشکل نال ایک صف ہوندی 1.5 صف ایک صف 1.5 صف محلہ ویکھو کیڈا بڑا تے مسجد عمر کیڈی وڈی تے فجر دی نماز 1.5 صف ہوئے یا 2 ہوئے گل تے نہ ہوئی نا پھر سجنا یہ ہور کوئی گل نہیں صرف غفلت کی ہے غفلت تے دوسرا سستی غفلت تے سستی یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک طریقہ ہے جدوں بھی کرو نماز پڑھنا آئیے نا تے سانو آخنا چاہیے گھر دے پڑھن نہ پڑھن میں نے ایک بندہ آخر لگا جی آ کے تھک پیا میں کہ تھکیا نہیں تو ساڈا دین آخدا ہے مرن تک ہی کام کردے رہنا کدی دکان چھڈی آ کہ میں دکان بند کر دینا کاروبار میں تھک گیا کاروبار کر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ساری زندگی یہ معمول سی ابا جی دا ساری زندگی میں جدوں دی ہوش سنبھالی میں ادوں دا ویندا آیا تو انہاں دے وصال تک میں ویکھیا انہاں ایک دن بھی یہ ڈیوٹی نہیں چھڈی آپ دا مبارک طریقہ سی تہجد ویلے بیدار ہوندے سن تے جس ویلے مسجد وچ جاندے سن نا نماز واسطے تے آپ ایک ایک بوا کردا جن کمرے سن ایک ایک دروازہ کھڑکاندے سن بوئے تے باقاعدہ دستک دیکھتے آپ فرمان سن نماز دا وقت ہو گیا تیاری کرو نماز دی وضو کرو نماز دی تیاری کرو فجر دی نماز دا وقت ہو گیا تے جے ویکھیا نا کوئی نہیں اٹھیا تے ادھر مسجد وال جا رہے نے تے پھر جاندیاں فرمانا تھوڑا ٹائم رہ گیا وقت تھوڑا رہ گیا جلدی اٹھو نماز پڑھو تے جے نماز پڑھا کے تشریف لے آئے نے پھر ویکھیا پھر کوئی بچہ نہیں اٹھیا تے پھر آپ نے خود اندر چلے جانا اور جا کے باؤں پھاڑ کے آپ نے فرمانا سورج نکلن والا ہے جلدی کرو وضو نماز جا رہی ہے نماز دا وقت جا رہا ہے آپ فرمان سن بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا سورج نکلن والا اٹھو نماز پڑھو ساڈا کام ہے کہندیا رہنا جے نہیں پڑھے گا تو وہ ذمہ دار ہے تسی تے میں سرخرو ہو جاواں گے ساڑی صرف چھٹاکی دی زبان ہی ہلنی ہے بس چلو اے ضرور کیا کرو نمازی مسیتی آؤ نا نماز اگر بیٹا بیٹی اٹھو نہ لو بچیاں دے بیٹی دا نام حاجی عبد المجید صاحب سنو آواز مار دے انہوں دے ایک پتر دا نام سی سنی ایک دا نام سی فاروق وہ جدو نماز دے ٹائم ہوندا سی نا تو آنسان سنی فاروق کتھے ہو جی ابا جی اور بیٹا نماز دا ٹائم ہو گیا وضو کرو بیٹا نماز دا ٹائم ہو گیا وضو کرو تو میں جدوں بھی جاندا سا تو مینوں آنسان تسی آئے تھے ہے ہی وہ جماعت کرا لئیے تو میں مسلح ڈانا چلو جماعت کرائیے میرے کھبے پاسے کھلو جاؤ 2 بندے نہ جماعت ہو جاندی انہاں کہنا نہیں فاروق تے سنی وضو کرن گئے آ لین دیو اچھا وہ بچے ہوندے نے بچے لیٹ ہو جاندے نے میں کہا جی اتنے آئے نہیں انہاں جناب آوازاں مارنیاں سنی فاروق جماعت نو لیٹ ہو کر جلدی آؤ رضوی صاحب نے جانا ہے آؤ جماعت کرائیے جے بچے نہیں آئے تو حاجی صاحب مگر جاندے سن وہ آنسان جی تاں ہی انہاں نمازی بننا جے پیچھا کران گے تھے ٹیلیاں پیاں گل نہیں بنتی اس واسطے اسی اپنی ذمہ داری سمجھیے پہلے آپ نماز پڑھاں گے تو بچے پڑھن گے نا
جی آپ نماز نہ پڑھیے تو بچیاں نو آکھو نماز. انہوں نے کہا ابا جی تسی آپ تے پڑھتے نہیں. بچے ہوں کو جواب دیندے نے. بچے وہ آندا ہے بیٹا موبائل نہیں دیکھتے. وہ آندا ابا جی ساری دیہڑی تسی چاند نہیں چھڑدے. موبائل دی آپ تے ساری دیر راتی بھی یہ دھیانے لگے رہتے ہو. سانو آدھے ہو موبائل نہیں رکھنا چاہیے. تساں موبائل لیا تو اساں بھی یہ نال دا ہی لینا ہے. ٹچ موبائل لینا جویں دا تواڈے کول ہے. عمل جڑا ہے یہ بڑی چیز ہے. عمل کران گے پھر دوسرے نو کہاں گے وہ وچ تاثیر پیدا ہوندی. خود عمل کران گے وہ زبان بھی پھر تاثیر پیدا ہوندی. پورے میلاد شریف دی محفل دا یہ پیغام ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا کسے کم کار دا نہیں تے مسلمان دی پہچان 5 وقت دی نماز ہے. اللہ دے گھر دی 5 ٹائم دی حاضری یہ ساڈے اوتے لازم ہے. سانو کوشش کرنی چاہیے اسی نبی پاک دے مبارک طریقے اپنائیے. اس کلام ہوتے اور اس دعوت ہوتے میں بیان ختم کرنا. دین ہو دین محمدی سب کا. کہو آمین. دین ہو دین محمدی طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا. وآخر دعوانا